ہیلو السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از شکیل احمد اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے پرسنل پروناؤنس کے تھرڈ پارٹ کے بارے میں، جو کہ ہے آبجیکٹیو کیس۔ آبجیکٹیو پروناؤنس کون سے ہیں، ان کے اردو معنی کیا ہیں اور ان کا انگلش سینٹنسز میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹیو پروناؤنس کون سے ہوتے ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں۔ تو بات کرتے ہیں ہم پہلے می مجھے، یو آپ کو، اس ہمیں، ہم اسے واحد مذکر کے لیے، ہر اسے واحد مؤنث کے لیے، اسے واحد بے جان کے لیے، اینڈ دیم انہیں جمع کے لیے۔ اب یہ تو ہو گئے ان کے اردو معنی۔ اب ان کا جملوں میں کیسے استعمال ہوتا ہے۔ اب جملوں میں استعمال کیسے ہوتا ہے یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یاد کروانا چاہتا ہوں کہ ہماری پہلی کلاسز میں جب ہم نے سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ کے بارے میں سیکھا تھا، وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سبجیکٹ میں دو چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں ناؤن یا پروناؤن۔ ورب کی 3 فارمز ہوتی ہیں، پریزنٹ، پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل فارم، اور آبجیکٹ جس چیز پر کام کیا جائے وہ آبجیکٹ ہوتا ہے۔ اب جس چیز پر کام کیا جائے وہ آبجیکٹ ہوتا ہے۔ اب آبجیکٹ جیسے کہ جب آبجیکٹ کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آبجیکٹ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں لیونگ آبجیکٹس، دوسرے ہوتے ہیں نان لیونگ آبجیکٹس۔ مینس کہ آبجیکٹ کیا ہے، جو ہمیں چیز دکھتی ہے دنیا میں وہ آبجیکٹ ہے۔ جو کچھ بھی ہمیں دکھتا ہے وہ آبجیکٹ ہے۔ جیسے کہ ہمیں چیئر دکھتی ہے، چیئر آبجیکٹ ہے، ڈور دکھتا ہے، ڈور آبجیکٹ ہے، فین دکھتا ہے، فین آبجیکٹ ہے۔ اب یہ چیزیں ہمیں دکھتی ہیں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ فین ہمیں دکھتا ہے، چیئر ہمیں دکھتی ہے، ڈور ہمیں دکھتا ہے، لیکن ڈور، چیئر اور فین یہ خود سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اٹ مینس کہ یہ نان لیونگ آبجیکٹس ہیں۔ ان کو ہم صرف اور صرف آبجیکٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے آبجیکٹ بھی نظر آتے ہیں جو کہ خود سے بہت سارا کام کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں انسان نظر آتا ہے، ہمیں جانور نظر آتے ہیں۔ اب انسان سانس لیتا ہے، جاندار ہے، جانور سانس لیتے ہیں، جاندار ہیں، تو وہ خود سے کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ہم انہیں آبجیکٹ تو کہتے ہی ہیں، لیکن آبجیکٹ کے ساتھ ساتھ وہ سبجیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ مینس کہ لیونگ آبجیکٹ جو ہیں وہ ہم بطور آبجیکٹ اور سبجیکٹ دونوں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں، سبجیکٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلی کلاسز میں کہ ناؤن یا پروناؤن سبجیکٹ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ناؤن is the name of any person, place or thing, and pronouns are used instead of nouns. اب nouns are used at the place of pronouns and pronouns are used at the place of nouns. اب ناؤن جو ہیں وہ پروناؤنس کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں، پروناؤن ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پروناؤن جو ہیں ان کی نومینیٹو کیس، جیسے کہ ہم نے آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ، دے کے بارے میں بات کی تھی، اب وہ سبجیکٹیو کیسز ہیں، مینس نومینیٹو کیسز ہیں۔ اسی طرح جس طرح ناؤن سبجیکٹ ہے اور ساتھ میں آبجیکٹ بھی ہے، اسی طرح پروناؤن سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ سبجیکٹ میں ہم پروناؤنس کی نومینیٹو کیس استعمال کرتے ہیں، اور آبجیکٹ میں ہم پروناؤنس کی آبجیکٹیو کیس استعمال کرتے ہیں۔ اب آبجیکٹیو کیس کا استعمال کیسے ہوگا، آئیے میں آپ کو کچھ جملے بنا کے دکھاتا ہوں جن میں ہم آبجیکٹیو کیسز کو استعمال کریں گے۔ دیکھیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھے پانی دو، گیو می واٹر۔ اب یہاں پہ می جو ہے وہ بطور این آبجیکٹ استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے گیو اس فوڈ، اب یہاں پہ گیو اس فوڈ، ہمیں کھانا دو،
اب یہاں پہ جو اس ہے وہ بطور آبجیکٹ استعمال کیا گیا ہے. آئی ول گیو یو اے پرائز، میں آپ کو ایک انعام دوں گا. اب یہاں پہ یو کو بطور این آبجیکٹ استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح ہم بات کریں گے ہم کی، تو ہم میں ہمارے پاس جملہ ہے لیٹ ہم گو، اسے جانے دو. اب ہم جو ہے یہاں پہ آبجیکٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح لیٹ ہر گو، اسے جانے دو، یہاں پر بھی ہر آبجیکٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. اگر ہم اسی طرح بات کہیں لیٹ دیم گو، یہاں پہ دیم کو آبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا کہ آبجیکٹ پروناؤنس کے اردو معنی کیا ہیں، ان کو ہم انگلش سینٹنسز میں ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں اور آپ کی انگلش بہتر ہو سکے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.